میرا My کوشچن question میرے is دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا میرا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تو آئیے سوالوں کے بارے میں آپ نے جو پہلے سوال کیے ہیں ان کا ہم جواب دیتے ہیں. طلت پہلا جو دھرنا تھا عمران کا، اس کے بعد مشرف جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا. اب یہ دوسرا جو ہے یہ مولوی کا جو دھرنا ہے، اس کے بعد نواز شریف شاید ملک سے چلا جائے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں یا ان لوگوں سے دھرنا کرواتے ہیں؟ پاکستان میں پہلی بار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ احتجاج کے دوران بسز بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی مینز پبلک ٹرانسپورٹ. مجھے تو بہت خوشی ہوئی. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کرے تاکہ آگے ہم لوگ جب مارچ کریں گے، جب احتجاج کریں گے، کہ وہاں سے لوگوں کی زندگی ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے. طلعت صاحب، وہ میڈیا جس نے مارچ اور دھرنے کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اس کے بارے میں خبریں نہیں دے رہے تھے، اب اس نے بھی ایکنالج کرنا شروع کر دیا ہے کہ بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑی گیدرنگ لوگوں کی ہے وہاں پہ. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا تجزیہ یا آپ کی سینس یا آپ کی خبریں جو ہیں ان کے مطابق وہاں پہ عام آدمی بھی کوئی شامل ہوئے ہیں جو اپنی غربت، بے روزگاری، معاشی حالات کی وجہ سے تنگ ہوں، کچھ ان کی وہاں پہ جو ہے نمائندگی نظر آتی ہے تھوڑے یا زیادہ؟ دیکھیں، مولانا کے دھرنے کے بارے میں نے ابھی تجزیہ شروع میں دیا بھی ہے. یہ بہت کریٹیکل جنکچر ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور یہ دھرنا جو ہے اس کے ڈائنامکس جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے عمران خان کے ساتھ لڑائی کی. مجھے لگتا ہی ہے ذاتی لڑائی ان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان جس قسم کا ان کے بارے میں لہجہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے بارے میں جو لہجہ اور محاورہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ لڑائی نہیں ہے تو بڑی حیرانی کی بات ہوئے گی. لیکن یہ لڑائی والا دھرنا آپ کو نظر نہیں آتا. یہ بہت اہم معاملہ ہے. پاکستان کو چلانا کس نے ہے، پاکستان نے چلنا کس طرح ہے، پاکستان کے اندر جو تجربہ ہوا ہے اس کا مستقبل کیا ہے، پاکستان کے اندر جو رولز کی مینیپولیشن ہوئی ہے اس کا مستقبل کیا ہے، پاکستان دنیا کے اندر کہاں پر کھڑا ہے، معیشت کی حالت کیا ہے، FATF کہاں پر ہے، چین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، امریکہ کی کیا گیم ہے. یہ تمام تر عناصر جو ہیں، اور وہ کوئی سازش کا تانا بانا نہیں آپ کے سامنے رکھ لا، کوئی کانسپریسی تھیری نہیں میں آپ کو دے رہا، لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں، عناصر ہیں جن کا مولانا کے دھرنے کے اوپر اثر ہو رہا ہے. تو ابھی تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور عام لوگوں کا ایک ریبیلین بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ مدرسے کے لوگ ہیں، لیکن اس کے اندر عام لوگوں کی فرسٹریشن بھی آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. طلعت بھائی، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے اداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمیں آپ کی جانبداری پر شک ہے، آپ غیر جانبدار نہیں ہیں. پاکستان کے ہزاروں اداروں میں سے صرف ایک ادارے کے اسپوک پرسن DGSPR جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس نے صرف اپنا بیان جاری کیا اور کہا کہ مولانا صاحب واضح کرے کہ آپ کس ادارے کی بات کر رہے ہو، جبکہ سب پر واضح آتا ہے کہ آپ اگر 5ویں جماعت کے طالب علم سے بھی پوچھے کہ مولانا صاحب اسپیشلی کس ادارے کو مخاطب کر رہے تھے، تو اس میں DGSPR کی ٹویٹ کی کیا ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ جاری کیا؟ طلعت بھائی، میرا سوال یہ ہے، فیض آباد دھرنے میں آرمی نے بڑے DGSPR نے بڑے ٹویٹ کیے تھے، دونوں فریقوں سے کہتے ہیں باہمی رضامندی سے، باہمی اتفاق سے مسئلے کا حل نکالا جائے، طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے. تو آج مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے مخالفت میں DGSPR نے اتنی بڑا بیان دے دیا، کیا ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا؟ طالب صاحب، میں سن رہا ہوں کہ DGSPR نے کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، تو ٹیکنیکلی تو یہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ جب عمران خان نے حلہ بولا تھا اسلام آباد پر تو اس وقت بھی اس طرح کا کوئی بیان آیا تھا کہ نہیں؟ یہ ذرا یاد دہانی کرا دیجیے. دیکھیں، یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے جب فوج کے نمائندے کو سوالیہ انداز سے وضاحتیں دینی پڑیں اور یہ سوال اٹھانے پڑیں، پھر ان کی وضاحتوں کے اوپر مزید بحث ہو، پھر اس بحث کے نتیجے میں ایک اور بیان مولانا کی طرف سے آئے، پھر فوج کے نمائندے کو ایک اور بیان دینا پڑے. میرے خیال میں یہ جب آپ نے سوالات بھیجے تھے، بالخصوص وہ سوال جن کا تعلق ان کے اس انٹرویو سے تھا، ٹویٹ نہیں تھا، انٹرویو سے تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ TV چینل سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا ہے، اور ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ مولانا بھی اتنے ہی زیرک اور مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے دوسرے سیاستدان ہیں. تو آپ کو ایک ادھر سے بھی کلائمنگ ڈاؤن کی پوزیشن نظر آتی ہے. ایڈجسٹمنٹ ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی سخت بات ہو گئی ہے تو اس کو ڈائلیوٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ ستم ظریفی جاتی نہیں ہے
ذہن سے اترتی نہیں ہے کہ جب ایسے وضاحتی بیان دینے پڑے تو سنجیدہ سوال ان تمام معاملات کا یہ نہیں ہے کہ دھرنا کیسا چل رہا ہے اور دھرنا جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور GISPR کا اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ کیا ہے. معاملہ یہ ہے جو سنجیدہ سوال کرنے کا ہے کہ کب تک پاکستان کو آپ ایسے ہی چلاتے رہیں گے. یعنی آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیانات کے ذریعے یا احتجاج کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے, یہی اس ملک کی قسمت رہ گئی ہے. اور کون سا وہ ایسا نقشہ آپ پاکستان کے اندر سیاسی بنانا چاہتے ہیں جو اس بگاڑ کو درست کر پائے جو پچھلے تجربات نے پیدا کیا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے تمام اداروں کے نمائندگان کے لیے کہ جب ایسی وضاحتیں دینے کا موقع آ جائے تو ایسا نقطہ پہنچا ہی کیوں. طلعت صاحب, میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ جو پوری PTI ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے پیچھے چھپ رہی ہے. وہ ان کو بتا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا فیصلہ دیا, آپ کو کن حدود میں رہنا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو عزت دے رہے ہیں, ان کے پیچھے چھپ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ مقدمے درج کیے ہوئے ہیں. اس سے بہتر نہ ہوتا کہ پہلے وہ جن کا فیصلہ ہے ان کو عزت دیتے, اس کے بعد اس کی بات کرتے تو اچھے نہیں لگتے تھے. اس پہ مہربانی کر کے آپ اپنی رائے دے دیں. شکریہ. جی, اب آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ STH کے اندر پوچھی کے اندر میں ذرا احتیاط سے کام لیتا ہوں, اگرچہ کالم کے اندر میں نے ان معاملات کو ٹیک اپ کیا اور اس وقت ٹیک اپ کیا جب کوئی بھی ٹیک اپ نہیں کرتا تھا. یہ کوئی بہادری کی بات نہیں, یہ ایک اصول کی بات ہے. قاضی فائز عیسیٰ از اے فینٹاسٹک جج, سپرب کمیٹڈ پاکستانی, بہترین لیگل مائنڈ اور اپرائٹ آدمی ہے. ان معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہیں. جو حتمی حقائق ہیں وہ خداوند تعالیٰ کے پاس ہیں. جب وہ ان کو آشکارا کرتا ہے تو پھر بندے کو اپنی معلومات کی کمی کا احساس ہوتا ہے. لیکن دس مچ آئی کین ٹیل یو کہ ابھی تک جو معلومات ہمارے پاس ہیں, جو ان کا اسٹیچر ہے, جو ہم نے ان کو دیکھا ہے, طویل عرصے سے دیکھا ہے, از اے فائن جج. یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے اوپر تنقید کے لیے جو لیگل سائٹیشنز ہیں ساری کی ساری فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کے اوپر ہے جو ان کی موجودہ پریشانی کی وجوہات میں سے ایک وجہ بنا ہوا, فیض آباد دھرنے کے اوپر جنہوں نے ججمنٹ دی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو آخر میں آ کے صحیح کرنے والے جو لوگ ہوں گے نا, قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہی لوگ ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ لڑائی کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ حدود کی بات کرتے ہیں, وہ آئین کی بات کرتے ہیں اور ان قواعد کی بات کرتے ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان بنا. پاکستان ایک لیگل سٹرگل کی صورت میں سامنے آیا تھا. یہ کوئی ریبیلین کی صورت میں سامنے نہیں آیا تھا. اٹ واز اے پولیٹیکل سٹرگل بیکڈ بائی دا پیپل, لیڈ بائی پیپل لائک قاضی فائز عیسیٰ. تو جو لیگل مائنڈیڈ لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو اپرائٹ ہیں, انہوں نے بچانا. ثاقب نثار نے اس ملک کو نہیں بچانا اور نہ ہی انہوں نے بچایا.